محبتوں کے ساتھ گزارش کرنے لگا ہوں خصوصی نعت کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے نہایت ہی محبوب دوست بھی ہیں، محب دوست بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول صدیقی صاحب زیدہ مجدہ الکریم عالم ہیں، فاضل ہیں اور صاحب لحن داؤدی بھی ہیں، اور ہمارے موڑ امن آباد کی نئی بننے والی مسجد تعبیر اسلام کے امام و خطیب بھی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ ہماری پکار پر انہوں نے لبیک کہا، ان کی تشریف آوری پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعت خوانی کا ادب بھی یہی ہے کہ نعت وہ پڑھے جسے نعت کے سارے ادب آتے ہیں، تو حضور کی نعت خوانی سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ گرامی قدر احباب، نہایت ہی خوش قسمتی کی بات ہے میری آپ کی کہ ہم دنیا داری کی مصروفیات سے نکل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں۔ اس رب لم یزل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا ہمارا مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ قبلہ مجاہد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت مولانا علامہ ممتاز احمد صدیقی صاحب، یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کو کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا اس زبان سے نکلنے والی ثنائے حبیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ یا الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ پڑھیے بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ راستے صاف
بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، جھکتا پہ آئے عرش بھی فرش ولے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، پاویں شاہ تے پاویں گدا ہووے، کاسا لے کے بوہے ول بھج آیا، ایسا کرم کریم کمال کتاب جو گیا رج رج آیا، صدیاں بعد وینا سے انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ یہ میلاد کے حوالے سے حضور قبلہ ظہوری صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ اپنی محبتیں شامل حال رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا، یہ کلام بڑی محبت والا۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، میلاد کی محفل ہے نا، میلاد کی محفل میں بیٹھیں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں، اور جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے نا وہاں پہ حضور کی جلوہ گری بھی ہو جاتی ہے۔ تو محفل پاک میں آپ خطابات کا سلسلہ آپ کے سامنے تھا، آپ نے حضور کے اوصاف سنے، حضور علیہ السلام کے فرامین سنے، تو اتنی مقدس اور بابرکت گھڑی ہے، تو اس گھڑی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ظہوری صاحب لکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا جس کو یقین ہے اور جس کو آتا ہے وہ پڑھے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے خزانے، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، 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 بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں
سلامت رہیں جو حضور کی ثنا پڑھ رہے ہیں. محبت سے کہیے ذرا. برے خزانے لوٹا رہے ہیں, کھلا ہوا ہے کریم کا در. اور شعر دیکھیے. نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا. اتنا بڑا شعر ہے, اتنی ٹھنڈی, سبحان اللہ. توجہ رکھیں نا آپ حضور کے ذکر کی طرف, تو پھر بڑا لطف آئے گا. ادھر ادھر جب آپ کی توجہ منتشر ہوتی ہے نا, پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا, نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا, نہ ایسا در یتیم دیکھا. شعر دیکھیے, سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. زمانہ ٹھکرا رہا تھا جن کو, زمانہ ٹھکرا رہا تھا جن کو, انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں, انہیں وہ سینے لگا کہہ لے کہ زمانہ ٹھکرا رہا تھا ہم کو, اور ہمیں وہ سینے لگا. قربان جاؤں, محبت سے پڑھو. مجھے وہ سینے ہے کھلا ہوا ہے کریم کا در. نہایت ہی خوبصورت شعر. فلک کا سینہ چمک رہا ہے. میلاد کا سماں ہے نا, میلاد کا موسم ہے, حضور کے میلاد کے چرچے ہیں. تو حضرت قبلہ ظہوری صاحب لکھ رہے ہیں, فلک کا سینہ چمک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے. فلک کا سینہ چمک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی اعلیٰ کے نغمے, حضور تشریف لا. گونج پڑ جائے. حضور تشریف لا, ہاں حضور تشریف. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے کج کلا ہو, ارے بادشاہ ہو, نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. حضور تشریف لا, ہاں حضور تشریف ہے, کھلا ہوا ہے کریم کا در. اور کیا ہی خوبصورت شعر. بروز معاشر بوقت پرسش, مجھے جو دیکھا فرشتے بولے. ماشاءاللہ, شاکر صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو اب یہ شعر آپ نے سمجھنا ہے.
بروز محشر بوقت پرسش، پرسش کہتے ہیں کہ جب میزان کے پاس ہے بندہ، اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کیا تھا، کہاں تھا، کیا کرتا رہا، کیا کہتا رہا، اس وقت کو ذکر کر رہے ہیں۔ بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ اب سینے کو کھول کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ فرشتے بولے، کیا بولے؟ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان۔ اگلا مصرع سننے کے لیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کو سننے کی تڑپ ہوئی تو پھر سناؤں گا۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تصور دیکھ لیں، مرحلہ دیکھ لیں، وقت دیکھ لیں، حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ شاعر لکھ رہا ہے میں میزان کے پاس ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں، اپنی سوچ میں ہوں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کر کے آیا ہوں، یہاں کیا بنے گا، پتہ نہیں رحمت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا بنے گا۔ بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، کیا کہتے ہیں؟ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بولا، تمہیں تو آقا بولا ہے، تمہیں تو آقا بولا۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو، مجھے تو آقا بولا ہے، مجھے تو آقا بولا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل صراط مشکل کڑی ہے، گزرنے کے لیے بڑی اوکھی راہ ہے، لیکن رضا پل سے اب وجد کرتے ہے مشکل گھڑی، گزرنے والے کے لیے کہا گیا بھائی پل صراط سے گزرنا ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے، لیکن رضا مشکل گھڑی ہے، لیکن تو رضا مشکل گھڑی ہوگی کسی اور کے لیے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا یہ مشکل وقت ہے، قیامت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی مشکل میں ہوگا، ہر کوئی مشکل میں ہوگا، لیکن رضا ہر کوئی مشکل میں ہوگا، پر تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، مجھے تو آقا بولا ہے، مجھے تو آقا ہے، مجھے تو آقا ہے، تو بھی صائم
عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں. ہراساں کہتے ہیں پریشان ہونے کا، ڈرے ہوئے ہونے. سارا زمانہ ڈر رہا ہے لیکن تو بھی صائم. عجیب انسان تو بھی روز محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. مجھے تو آقا بلا ہے، مجھے تو آقا ہے. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، مجھے تو آقا بلا. یہ سر اٹھائے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہوگا. مجھ جیسا نکارا بھی یہ سر اٹھائے، مجھ جیسا نکما بھی یہ سر اٹھائے. جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، مجھے تو آقا ہے کھلا ہوا ہے کریم کا در. کھلا ہوا ہے کریم کا در. بھرے خزانے لوٹا. میں ان کی شان کرم کے صدقے کہ داد جبریل دے رہا ہے. حسان ممبر پہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں حسان نعت پڑھ. حضور پڑھتا ہوں. فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ حسان میری نعت پڑھتا ہے، تو جبریل سے کہہ حسان کی مدد کرے. یہ میری نعت کہتا ہے، تو جبریل سے کہہ اس کی مدد کرے. میں ان کی شان کرم کے صدقے کہ داد جبریل دے رہا ہے. میں ان کی شان کرم کے صدقے کہ داد جبریل دے رہا ہے. ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو. ہماری بات آئی، اب کہیں نا سبحان اللہ. میں ان کی شان کرم کے صدقے کہ داد جبریل دے رہا ہے. ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا. نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در. بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی